ایک حبشی شخص مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ مسجد میں نمازیوں کے لیے پانی لاتا، الغرض مسجد کی جو بھی خدمت ہوتی وہ اسے بجا لاتا۔ ایک دن وہ شخص انتقال کر گیا۔ اب چند دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شخص دکھائی نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا۔ جانساروں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے اس وقت خبر کیوں نہیں دی؟ جانساروں نے عرض کی، وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی خوب خدمت کیجیے، اللہ کے گھر کا احترام کیجیے، جہاں تک ممکن ہو مسجد کی خدمت کیجیے۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کل مساجد کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کئی مساجد میں کھجور کی چھال کی چٹائیاں ہوتی تھیں یا سادی چٹائیاں ہوتی تھیں، ایک دو پنکھے ہوتے تھے، مہنگائی نہیں تھی، سو مساجد کے اخراجات کم تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جدت آ رہی ہے، لوگوں میں سہل پسندی بڑھ رہی ہے، لوگ سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اتنے نازک مزاج ہو رہے ہیں کہ وہ عبادت گاہ میں بھی اے سی کو لازم و ملزوم تصور کرتے ہیں۔ لوگ اتنے سہل پسند ہو گئے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں کہ جہاں اے سی ہو، جہاں سہولیات زیادہ ہوں۔ سو ان مساجد کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ سو مساجد کی خدمت کے کئی طریقے ہیں، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، ہر لحاظ سے۔ سو ہر لحاظ سے مساجد کی خدمت کیجیے، جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی خدمت کرنے والے شخص کی نماز جنازہ انفرادی طور پر پڑھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مساجد کی خدمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسا اجر رکھا ہے۔ سو مساجد کی خدمت کیجیے، مساجد کے اخراجات ادا کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔